اب فرمایا کوئی شفیع غالب نہیں جو کسی کو عذاب سے محفوظ رکھ سکے۔ سورت کا دعویٰ لکھ رہے ہیں نفی شفاعت قہری۔ دو باتیں اور بھی لکھنی ہیں، چھوٹے چھوٹے دعوے اور بھی آئیں گے دو لکھنے سامنے۔ دعویٰ نمبر 1، لات منات عزا کو مت پکارو، لات منات عزا کو مت پکارو۔ دعویٰ نمبر 2، فرشتوں کو شفیع غالب مت سمجھو۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، تمہید ما ترغیب آئے گی، یہ دونوں دعوے جو آپ کو لکھوا دیے یہ آئیں گے، اور دونوں دعووں کا اعادہ آئے گا لف نشر مرتب کے طور پر۔ آخر میں تسلی ہوگی، زجر ہوگی، دلیل نقلی ہوگی از انبیاء علیہ السلام۔ آخر میں سورت کے دعوے کو دہرایا جائے گا۔ سورت کے امتیازات میں نے لکھے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، بڑے عجیب انداز میں یہ ذکر اس صورت میں ہے۔ کعبہ قوسین کا ذکر اس صورت میں ہے، سدرۃ المنتہا کا ذکر اس صورت میں ہے، لات منات عزا ان کے نام اس صورت میں ہیں۔ یہ چند آپ کو امتیازات عرض کر دیے۔ اب میں 6 شبہات لکھوا دیتا ہوں، 6 شبہات، ان پر دار و مدار ہے سورت کو سمجھنے کا۔ لکھ لیں جی شبہ نمبر 1، ابتداءً وحی فرشتہ لے کر آیا ہو، درمیان میں شیطانی تصرف ہو گیا ہو۔ جواب شدید القوا، یہ آیت نمبر 5 میں ہے۔ دوسرا شبہ لکھیں گی شبہ نمبر 2، جبریل وحی لے آنے کے بعد بھول گیا ہو۔ جواب ذو مرہ۔ شبہ نمبر 3، حضور نے کیسے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہے؟ جواب فاستویٰ۔ شبہ نمبر 4، ہو سکتا ہے پیغمبر کے دل نے دیکھنے میں خطا کی ہو۔ جواب ما کذب الفؤاد۔ شبہ نمبر 5، ایک بار دیکھنے سے شکل بھول جاتی ہے۔ جواب
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. شبہ نمبر 6، عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو پہچان نہ سکے ہوں. جواب: ما زاغ البصر وما طغى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا. یہ تمہید ہے برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم ہے ستارے کی اذا ہوا، جب وہ ستارہ نیچے گرے، ڈوبنے لگے، نیچے گرے. اب اس کا ایک جملہ لکھ لیں، یعنی ستارہ جب طلوع کرتا ہے تو اس وقت سے لے کر غروب تک سیدھا جاتا ہے. تو ایک ادنا رہنما سیدھا جاتا ہے، تو نبوت کا شمس کس طرح ٹیڑھا چل سکتا ہے؟ میں پھر جملہ عرض کرتا ہوں. ستارہ جب طلوع کرتا ہے تو اس وقت سے لے کر غروب تک سیدھا جاتا ہے. جب ایک ادنا رہنما سیدھا جاتا ہے تو نبوت کا شمس کس طرح ٹیڑھا چل سکتا ہے؟ والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی جب نیچے گرے یعنی ڈوبنے لگے. ما ضل صاحبکم وما ہوا، یہ جواب قسم ہے. نہیں بہکا تمہارا شب و روز کا ساتھی، صاحبکم کے نیچے شب و روز، نہیں بہکا تمہارا شب و روز کا ساتھی. وما غوا، اور نہ بے راہ چلا. اب اس میں فرق کیا ہے؟ سامنے لکھ لیں. ضلع جس کو راستہ نہ ملے، ضلع جس کو راستہ نہ ملے، اور ما غوا جس کو راستہ ملے لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دے. اب یہ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں. آپ کو راستہ نہ ملا ہو، نہ راستہ بھی ملا، اور جان بوجھ کر آپ نے اس سیدھے راستے کو چھوڑ دیا ہو، یہ کام بھی نہیں ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا، نہیں بہکا تمہارا شب و روز کا ساتھی. یوں نہیں ہے کہ آپ کو راستہ نہ ملا ہو. وما غوا، اور نہ بے راہ چلا. یوں نہیں ہے کہ راستہ ملا ہو اور آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو، یہ بات بھی نہیں ہے. وما ینطق عن الہوی، اور نہیں بولتا وہ تمہارا شب روز کا ساتھی عن الہوی، خواہش سے. ان ہوا کے نیچے قرآن، نہیں وہ قرآن مگر نری وحی ہے، یوحا جو وحی کی جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا سارے علماء کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی وحی نہیں ہوا کرتی تھی.
اس لیے آپ کی ہر بات کو وہی ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پیش نہیں کرنی۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ تم نر مادہ کھجور کا ملاپ کیوں کراتے ہو؟ بور لے کر نر کا مادہ پر ڈال دیا، حضرت اس سے پھل زیادہ آتا ہے۔ فرمایا میں نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، نہیں کریں گے۔ اگلے سال کھجور کا پھل بہت کم آیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں؟ حضرت آپ نے منع کیا تھا بھئی نر اور مادہ کا ملاپ نہ کرایا کرو۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات تم ہی بہتر جانتے ہو۔ پیغمبر کی ہر بات اللہ کی وحی نہیں ہوتی، پیغمبر جو قرآن سنا رہا ہے یہ اللہ کی وحی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں وہ قرآن مگر میری وحی ہے جو وحی کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، یہ واسطہ وحی ہے، سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ علمہ، سکھایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پر لکھنا ہے ظاہراً شدید القویٰ، سخت قوتوں والے نے، جو مضبوط قوتوں والا جبریل ہے اس نے سکھایا۔ ظاہری طور پر معلم آپ کا جبریل تھا، ظاہری طور پر مولانا، ظاہری طور پر بس جبرائیل واسطہ تھا۔ تو اب علمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد تھے جبریل کے؟ نا، یہ بات نہیں ہے۔ ظاہری طور پر چونکہ واسطہ وہ تھا اس لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، ورنہ پیغمبر کائنات میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ آپ نے ظاہراً کا لفظ نہیں لکھا تو بہت بڑا اشکال ہوگا۔ پھر سکھایا ظاہری طور پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید القویٰ، مضبوط طاقتوں والے جبرائیل نے۔ یہ پہلے شبہ کا جواب ہے۔ میں نے آپ کو شبہ لکھوا دیا تھا کہ ابتداءً تو جبرائیل اللہ سے کلام لے کر آیا ہو، وحی لے کر آیا ہو، اور درمیان میں شیطان نے کوئی تصرف کر دیا ہو، آتے ہوئے اس وحی کے اندر شیطانوں نے اپنی باتیں ملا دی ہوں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جبریل مضبوط طاقتوں والا ہے، شیطانوں کی جرت نہیں ہے کہ اس وحی کے اندر کوئی چیز ملا سکے۔ ذو مرتن، اچھی صورت اور اچھی قد و قامت والا۔ ذو مرتن، اچھی صورت اور اچھی قد و قامت والا۔ اور دوسرا جملہ لکھنا اس کا مضبوط عقل والا۔ ذو مرتن، جبرائیل مضبوط عقل والا۔ میں نے آپ کو شبہ لکھوا دیا تھا، یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے۔ مولانا شبہ تو پڑھے، جبرائیل وحی لے آنے کے بعد بھول گیا ہو۔ فرمایا نہیں، ذو مرتن، وہ مضبوط عقل والا ہے، وحی کو بھولا بھی نہیں ہے۔ اب سامنے حاشیے پر ایک جملہ لکھنا ہے، پیغام کے لیے 3 شرائط۔ پیغام کے لیے 3 شرائط۔ اگر آپ نے کسی کو پیغام دینا ہے، بھئی جا کر میرا پیغام دیا ہو، تو اس کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 قوت الحفظ، نمبر 2 قوت الادراک، نمبر 3 قوت الامانت۔ قوت الحفظ، قوت الادراک اور قوت الامانت۔ اب ذرا ان 3 جملوں کو سمجھ لیں۔ آپ دیکھیں ذرا اس عبارت کو، میں عرض کرتا جاتا ہوں، آنکھ عبارت کی طرف لگائیے گا اور کان میری طرف لگائیے گا۔ قوت الحفظ، میں نے لالے کو پیغام دیا، میں قاری صاحب کو جا کر یہ پیغام دیا ہو، اگر لالے کو پیغام یاد ہی نہیں رہا میرا پیغام کیسے پہنچائے گا؟ نمبر 2 قوت الادراک، جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ اگلا بندہ پہلے سمجھے تو صحیح، اگر میرا پیغام سمجھا ہی نہیں آگے کیسے پہنچائے گا؟ قوت الادراک۔ اور قوت الامانت، پیغام میرا سمجھا بھی ہے، پیغام میرا یاد بھی کر لیا ہے، قوت الحفظ، لیکن آگے پہنچانے میں خیانت کر دی ہے،
پھر بھی پیغام صحیح نہیں پہنچے گا۔ جبریل کے اندر یہ تینوں باتیں تھیں، وہی کو سمجھ بھی سکتا تھا، وہی کو یاد بھی رکھتا تھا، اور امانت کے ساتھ آ کر وہی کو پہنچا بھی دیتا تھا۔ آگے چلیں جی۔ فاستویٰ، اب یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے، میں نے آپ کو شبہ لکھوا دیا تھا، ذرا شبہ پڑھیں۔ شبہ کیا لکھوایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہیں؟ جواب، فاستویٰ، سیدھا کھڑا ہو گیا جبرائیل، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کوئی چھپا ہوا تو نہیں تھا، سیدھا کھڑا تھا، پیغمبر نے کیسے نہیں پہچانا ہوگا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، درا حال ہے کہ وہ جبرائیل بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سات کنارے اوپر والے کے تھا، اوپر والے کنارے پر تھا۔ ہونا سامنے لکھیں، افق دو قسم، افق نمبر ایک اعلیٰ، نمبر دو ادنا۔ اب میری طرف دیکھیں گے تو میں جملہ عرض کروں گا۔ ایک ہوتا ہے اوپر والا کنارہ، ایک ہوتا ہے نیچے والا کنارہ۔ اگر جبرائیل نیچے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر دیکھنا پڑتا، یہ ایسے، تو اس میں تکلیف ہوتی، پتہ نہیں صحیح دیکھ بھی بندہ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا۔ اونچی جگہ کھڑے ہیں، نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں، صحیح شاید نظر نہ آئے، لیکن جو چیز اوپر والے کنارے پر ہوگی، یہ سامنے، اب یہ ٹائم لکھا ہوا ہے، مجھے صحیح نظر آ رہا ہے اوپر ہے، نیچے ہوتا مجھے گردن جھکانی پڑتی، صحیح نظر نہ پڑتی۔ تو جبرائیل افق کے ادنا پر نہیں تھا، اوپر والے کنارے پر تھا، نبی نے کیسے نہیں پہچانا ہوگا؟ فرمایا ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہو گیا جبرائیل، انا جبریل قریب ہو گیا، خیال کرنا آپ نے نیچے جبریل ہی نہیں لکھا، فتدلا، بس اور زیادہ قریب ہو گیا جبرائیل، فتدلا، بس اور زیادہ قریب ہو گیا، انسان کی شکل میں، نیچے لکھ لیں، انسان کی شکل میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس امت میں سب سے پہلی ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ دانی متدلی کون ہے؟ سوال سمجھیں، دانی کہاں سے نکالا؟ دنا سے۔ متدلی کہاں سے نکالا؟ تدلہ سے۔ دانی متدلی کون ہے حضرت؟ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے جواب میں فرمایا، ذاک جبریل، یہ جبریل تھا۔ اب واعظین یہ آیتیں پڑھتے ہیں، نبی پاک اللہ کے قریب ہو گئے، یہ وہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، یہ ساری ایسی باتیں بنی بنائی مولانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عائشہ نے آپ سے سوال کیا، حضرت آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، حدیث کے لفظ ہیں۔ حضرت عائشہ کیا بات کر رہی ہو، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا، وہ تو نور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ کون قریب ہوا؟ جبرائیل۔ آگے چلیں گے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس تھا قَابَ قَوْسَيْن، پس ہو گیا مقدار دو کمانوں کی، او ادنا، او بمانا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ کانا قابا قوسین پر لفظ لکھنا ہے قرب جسمانی، اور ادنا پر لکھنا ہے قرب روحانی۔ پس ہو گیا مقدار دو کمانوں کی، بلکہ او بمانا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب مولانا سامنے جملہ لکھیں، اہل عرب دوستی کرتے وقت اپنی دو کمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے،
تو ایک کا کعب کانا کعبہ، ایک کا کعب دوسرے کے کعب پر منطبق ہو جاتا۔ بس اب یہ دیکھیں، یہ کمان ہے، یہ کمان کا ایک سرا ہے، یہ دوسرا سرا ہے۔ میں ہاتھ تو اتنا نہیں موڑ سکتا، بس اشارہ کرتا ہوں۔ یہ کمان کا ایک سرا ہے، یہ دوسرے سے گول ہوتی ہے، یہ جیسے آدھا چاند ہوتا ہے، تو یہ درمیان میں وہ رسی لگی ہوئی ہے، زنجیر دھاگا لگا ہوا ہے یہ۔ تو اب یہ جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں کعب۔ تو عرب والے جب آپس میں دوستی کرتے، ایک اپنی کمان لے آتا، دوسرا اپنی کمان، دونوں کو ایسے اکٹھا کر دیتے تو دونوں کے کعب آپس میں مل جاتے، پھر الگ کر کے ایک ایک تیر چلایا کرتے تھے۔ یہ دوستی سمجھی جاتی تھی۔ آج کے بعد میرا نقصان تیرا نقصان، تیرا نفع میرا نفع۔ تو یہ اللہ کریم نے سمجھانے کے لیے یوں انداز اختیار کیا جیسے وہ آپس میں کمانیں مل جایا کرتی تھیں، ایسے جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا تھا، قرب جسمانی تھا اور روحانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے جسم میں لے کر دبایا تھا، حدیث پاک میں آیا ہے، یہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی اللہ کریم نے اپنے بندے کی طرف، خاص بندہ، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ اب اس کو مبہم رکھا، ما اوحا کو عظمت کے لیے، ابہام برائے عظمت۔ بس وحی کی اللہ کریم نے اپنے بندے کی طرف، خاص بندہ، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ ہونا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے، دوسرا اوحا اس کا فاعل جبرائیل کو میں بنا رہا ہوں، معنی سنیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی پہنچائی جبرائیل نے، دوسرا معنی وحی پہنچائی جبرائیل نے، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ کے خاص بندے کی طرف، ما أَوْحَىٰ، جو بھی اس نے وحی پہنچائی، وہ بڑی عظیم وحی تھی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، میں نے آپ کو شبہ لکھوا دیا اس کا، شبہ نمبر 4 ذرا دیکھیں کیا لکھوایا۔ شبہ نمبر 4 آپ کو کیا لکھوایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے دیکھنے میں غلطی کی ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اشکال تو پڑھیں مولانا، شبہ تو پڑھیں، کیا شبہ لکھوایا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ ہونا ثناء اللہ اونچا شبہ پڑھو کہ پیغمبر کے دل نے دیکھنے میں خطا، پیغمبر کے دل نے دیکھنے میں غلطی کی ہو، سمجھا نہ ہو کہ یہ کوئی اور نہ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں غلطی کی دل نے، ما رأى، جو کچھ دیکھا آنکھ سے، را پر آنکھ لکھنا ہے۔ حضرت نے جبرائیل سمجھا ہو اور حقیقت میں کوئی وہ جن ہو، یوں نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سمجھا ہو اور وہ کوئی جن ہو، فرمایا نا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ علماء کرام کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ جو الفؤاد پر الف لام ہے نا، یہ مضاف الیہ کی عوض ہے، عبارت تھی ما کذب فؤاد النبی، ما کذب فؤاد النبی ما رأى، نہیں غلطی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے سمجھنے میں، سمجھنے کا لفظ لکھیں، سمجھنے میں، ما رأى، جس کو دیکھا پیغمبر نے آنکھ سے، آنکھ سے دیکھا، دل نے سمجھنے میں غلطی نہیں کی۔ یوں نہیں ہے کہ آپ نے جبرائیل سمجھا اور وہ کوئی جن ہو، نہ، آپ کے دل نے بھی سمجھا کہ یہ جبرائیل ہے۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ،
کیا بس تم جھگڑا کرتے ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ یرا اس پر جو اس نے خود دیکھا ہے آنکھوں کے ساتھ؟ جبریل کہتے تھے یہ لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ یہ خوابوں والی باتیں کرتا ہے، فرمایا خواب والی بات نہیں، افتمارونہ کیا پس تم جھگڑا کرتے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز پر یرا جو خود اس نے آنکھوں سے دیکھی ہے، خواب کی بات نہیں۔ اور شبہ آ گیا، شبہ نمبر 5 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس کا میں نے آپ کو شبہ لکھوا دیا ہے، ذرا علماء کرام پڑھیں۔ شبہ نمبر 5 کیا تھا؟ سارے نے پڑھے، مولانا ثناء اللہ پڑھو، اونچا پڑھو۔ ایک بار دیکھنے سے شکل شکل بھول جاتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تاکید دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرائیل کو نزلۃ اخری دیکھنا دوسری بار دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 بار دیکھا تھا، ایک بار زمین پر غار حرا کے پاس اور ایک دفعہ معراج والے موقع پر۔ پیغمبر کیسے بھولے ہوں گے، کوئی ایک دفعہ تو دیکھا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر نے جبرائیل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہی، اس کے نیچے مسکن جبرائیل کی رہائش کہاں ہے؟ مکان رویت، دیکھنے والی جگہ سدرۃ المنتہی کے پاس۔ المنتہی مصدر میمی ہے، اس کو منتہی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ مولانا ذہن میں بات رکھیے گا، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ جو واعظین کہتے ہیں نبی پاک جوتیوں سمیت عرش پر چلے گئے، یہ ساری ایسے کھڑی ہوئی باتیں ہیں، بالکل قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ منتہا اس کو کہتے اس لیے ہیں، بیری کا درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جو بیر تھے پھل وہ مٹکے کے برابر تھے، فرشتے اس کو چمٹے ہوئے تھے۔ یہ سدرۃ المنتہی ہے، 7 آسمانوں سے اوپر، اس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مشہور ہے، عوام کو خوش کرنے کے لیے خطبہ پڑھتے ہیں: اگر یکسر موئے برتر برم، فروغ تجلا بسوزت برم۔ جبریل رک گیا سدرۃ المنتہی پر، آپ اس سے بھی آگے جا رہے تھے، تو آپ نے جبریل آنا لگا، نہیں میں آگے نہیں آتا، میرے پر جل جائیں گے۔ جبریل سدرۃ المنتہی پر رک گیا، آپ اس سے بھی آگے چلے گئے۔ اور قرآن کہتا ہے المنتہی، منتہا ہے اس لیے اس سے تو آگے اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی اللہ توفیق دے آپ نے بیان کرنا ہے تو یہ لفظ بیان کرنے ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر لے گیا، جتنے تک اللہ کو منظور تھا، بس یہ الفاظ عوام کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ آپ اوپر کہاں تک گئے؟ جتنا اللہ کو منظور تھا، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ یہ عرش پر چلے گئے، جوتیوں سمیت چلے گئے، عجیب باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا فخلا نال، آپ جوتیاں اتار دیں، وہ طور پر جوتیاں اتار کر کھڑے ہیں، ہمارا پیغمبر جوتیوں سمیت عرشوں پر جا رہا ہے۔ ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ جبریل کا مسکن کیا ہے؟ اند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، اندہا سدرۃ الماوا، یہ شرف سدرہ ہے، شرافت اور عزت بیان ہو رہی ہے۔ اسی سدرۃ المنتہی کے پاس جنت الماوا، جنت ہے رہنے کی، یہ متقین کا مقام ہے۔ اس یکش سدرۃ ما یکشا، اس پر لکھنا ہے زمان رویت، کب دیکھا پیغمبر نے جبریل امین کو، وقت کیا تھا، زمانہ کیا تھا؟ جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو، ما یکشا، جو بھی ڈھانپ رہا تھا۔ یہ ما یکشا یہ فاعل ہے پہلے یکشا کا، وہ اتنی عظیم و شان چیز تھی کہ بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ ما یغشا، اس پر لکھے اللہ کا نور اور فرشتے، انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا اس بیر کے درخت کو، سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں۔
ما زاغ البصر وما طغى، یہ چھٹا شبہ آ گیا۔ عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر پہچان نہ سکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نہ ٹیڑھی ہوئی آنکھ۔ اب ٹیڑھی والا معنی نہیں کرنا، لفظی معنی تو یہ تھا، اب معنی یہ کرنا ہے ما زاغ البصر، نہ بد ہوئی آنکھ دیکھنے سے، نہ بد ہوئی آنکھ دیکھنے سے، وما طغى، اور نہ مقصود سے آگے گزری، وما طغى، اور نہ مقصود سے آگے گزری۔ مقصد جبریل کو دیکھنا تھا، جبریل ہی کو دیکھا، یوں یہ کراس کر کے کسی اور طرف نظر چلی گئی ہو۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، البتہ تحقیق، یہاں تک تو تمہید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، میرا پیغمبر خواب کی باتیں نہیں کرتا، آنکھوں سے دیکھا جبریل کو تمہیں بتا رہا ہے۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، البتہ تحقیق دیکھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے دیکھی۔ ہونا پیچھے آئیں، میں آپ کو نمبر لکھواؤں۔ اب آپ کے پاس قلم بھی ایک رنگ کا ہے، آپ فرق کیسے کریں گے؟ سامنے لکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 احوال، 9 باتیں آپ سے وسلم کی لکھواتا ہوں اور 9 باتیں جبریل کی لکھواتا ہوں، لیکن آپ فرق کیسے کریں گے؟ یہ تو بات مل جل جائے گی۔ آپ کی 9 باتیں جو بیان کی گئیں، نمبر 1 ذلہ ما ذلہ، 1 یہ آپ کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ وما غوا، 2 پیغمبر بہکا بھی نہیں اور پیغمبر بے راہ بھی نہیں چلا۔ نمبر 3 وما ینطق، پیغمبر جو زبان سے بولتا ہے قرآن وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نیچے علمہ، سکھایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ متعلم، جبریل معلم، ظاہری طور پر 4۔ نیچے آ جائیں جی، ما کسب الفؤاد ما رأى، نمبر 5 پیغمبر کے دل نے غلطی نہیں کی دیکھنے میں۔ نمبر 6 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دوسری بار۔ یہ چھٹا حال آ گیا۔ آگے آ جائیں جی، ما زاغ البصر، 7 نبی کی آنکھ دیکھنے سے بند بھی نہیں ہوئی۔ وما طغى، نمبر 8 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مقصود سے آگے بھی نہیں گزری۔ لقد رأى من آیات، نمبر 9 بڑی بڑی رب کی نشانیاں پیغمبر نے دیکھی۔ 9 حالات آپ سے وسلم کے آ گئے۔ اب میں جبریل کے 9 حالات آپ کو لکھواتا ہوں۔ نیچے آئیں جی، یہ آیت نمبر 5 میں علامہ 1 جبریل نے سکھایا تھا نا، تو دونوں باتیں علامہ میں تھی، نبی پاک کا ذکر بھی تھا، جبریل کا بھی تھا۔ علامہ 1 شدید القوا، نمبر 2 مضبوط طاقتوں والا جبریل، ذو مرۃ، نمبر 3 مضبوط عقل والا۔ اچھا، فاستویٰ، نمبر 4 سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، 5 اوپر والے کنارے پر تھا۔ ثم دنا، 6 قریب ہو گیا۔ فاعتدل، 7 اور زیادہ قریب ہو گیا۔ فکان قاب قوسین، 8 جیسے 2 کمانیں مل جایا کرتی ہیں اتنا فاصلہ تھا ان میں۔ او ادنا، نمبر 9 اس سے بھی زیادہ قریب۔ سبحان اللہ۔ مولانا سامنے ایک جملہ لکھ لیں، بہت ضروری جملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی زندگی میں 2 بار اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک بار زمین میں، جس کا ذکر زیر تفسیر آیات میں ہے، جن کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں، جن کا ذکر زیر تفسیر آیات میں ہے۔
ایک بار آسمان میں جس کا ذکر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جس کا ذکر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ جو تھا نا اوپر والے کنارے پر مضبوط طاقتوں والا قریب ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کو زمین پر دیکھنے کا ذکر تھا غار حرا کے پاس، اور اوپر دیکھنے کا جو ذکر ہے معراج والی رات وہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ میں ہے۔ 9 حالات آپ کے ہو گئے اور 9 جبریل کے ہو گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، اب یہ تمہید تھی۔ اب صورت میں نے آپ کو 2 دعوے لکھوائے تھے، ایک دعویٰ لات منات عزا کو نہ پکارو، اور نمبر 2 ملائکہ شفیع غالب نہیں۔ یہ آ گیا دعوی اول، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، مجھے بتاؤ تو صحیح لات کے متعلق، عزا کے متعلق، ومنات اور منات کے متعلق، الثالثہ جو تیسرا ہے ذکر میں، الثالثہ کا معنی لکھ لیں جی، تیسرا ہے ذکر میں، الاخری پچھلا ہے درجے میں، پچھلا ہے درجے میں۔ اب استفہام کا جو جواب ہے یہ محذوف ہے، یہ استفہام تھا اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح لات منات عزا کے متعلق بتاؤ تو صحیح۔ اب اس کا جو استفہام کا جواب ہے وہ بڑا آسان ہے، عربی والے عربی میں لکھے، بڑا آسان ہے۔ حل ضرت او نفعت، کیا یہ نقصان دے سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں؟ اردو والے اردو میں، کیا یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ حال ضرت او نفعت، کیا یہ لات منات عزا نقصان دے سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں؟ الکم الذکر ولہ الانثی، دعویٰ نمبر 2 سورت کا دوسرا دعویٰ، فرشتوں کو نہ پکارو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر، کیا تمہارے لیے مذکر ہیں، ولہ الانثی، اور اللہ کے لیے مؤنث ہیں فرشتے بیٹیاں۔ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر بلانے لگ گئے ہو، شرم نہیں آتی؟ تلک اذن قسمت ضیزا، یہ اس وقت تقسیم ہے ضیزا ناقص، یہ تو بڑی ناقص تقسیم ہے، ضیزا کے دو معنی ناقص، دوسرا معنی ظالمانہ، یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، یہ تو بڑی ناقص تقسیم ہے، ظالمانہ تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ پہلے دعوے سے متعلق لات منات عزا، فرمایا ان ہی نہیں وہ مگر چند صفاتی نام ہے، اسماؤں کے اوپر صفاتی، سمیتموها تم نے نام رکھا ہے ان کا، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ کریم نے بے معبودیتہا ان کے معبود ہونے کی، اب تو آسان کر دیا، بہا ان کے معبود ہونے کی اللہ نے نہیں اتاری، من سلطان کوئی دلیل، کوئی عقلی نقلی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، تم نے چند نام رکھ دیے، یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ تم نے نام رکھ دیے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیچھے چل رہے وہ لوگ، الا الظن مگر بے اصل خیالات کے، بے اصل خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس کے نیچے لگ سبب شرک، ان یتبعون کے نیچے سبب شرک، منا بڑی عجیب بات ہے، ذرا آیت کو دیکھیں، مہربانی کریں بڑے علماء کرام۔ ان ہی الا اسماء، آپ نے معنی مجھے بتانا ہے، معنی آسان ہے، آپ پریشان نہ ہو۔
ان ہی الا اسماء، نہیں وہ مگر چند صفاتی نام ہے، سمیتموہا، نام رکھا ہے ان کا، کس نے؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک آیت کو دیکھ کر بتائیں نا جی، نام رکھا ہے ان کا تم نے، اچھا انتم تم نے، اور تمہارے، یہ دیکھیں یہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے تم، اچھا آگے دیکھیں، یتبعون، نہیں پیچھے چل رہے وہ مگر بے اصل، ہونا چاہیے تھا ان تتبعون الا الظن، تم پیچھے چل رہے ہو بے اصل خیالات کے، کیا ہونا چاہیے تھا جی؟ تو پہلے جو ہے خطاب تھا اور اب غیب سے تعبیر کر دیا، یہ کیوں؟ سامنے جملہ لکھیں، خطاب سے غیبت کی طرف التفات، خطاب سے غیبت کی طرف، او غیب والا صیغہ، اشارہ، یہ مشرک خطاب کے لائق بھی نہیں، وما تهوى الانفس، نہیں پیچھے چل رہے مگر بے اصل خیالات کے، اور اس چیز کے تهوى الانفس جو خواہش کرتے ہیں دل، جو خواہش کرتے ہیں دل، اس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، پیغمبر کے واسطے سے، ام للانسان ما تمنا، منعم کا جملہ لکھیں، ام منقطع، ام منقطع، اور استفہام انکاری، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو وہ ملے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، بس اب میں منع کرتا ہوں، ام للانسان ما تمنا، ام منقطع، کیا ہے انسان کے لیے وہ کچھ، ما تمنا، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یعنی یہ جو تمنا کر رہا ہے یہ پوری ہوگی نہیں پوری ہوگی، وہ کہتا ہے یہ میری سفارش کریں گے، اللہ سے کام کروا دیں گے، ہم انسان جو تمنا کر رہا ہے کیا وہ پوری ہوگی یعنی پوری نہیں ہوگی، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے قبضے میں ہے آخرت، والأولیٰ، اور دنیا، آخرت کے سارے معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں، والأولیٰ، اور دنیا کے سارے معاملات بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ہونا سامنے جملہ لکھیں، مشرکین کے اپنے معبودوں کے متعلق دو عقیدے تھے، نمبر 1 الوہیت و شفاعت قہریہ، الوہیت و شفاعت قہریہ، یہ عقیدہ مبدا تھا، بنیاد سمجھ لیں مبدا تھا۔ نمبر 2 اس کی غایت کہ ہماری دنیاوی ضروریات پوری ہوتی رہیں، اب فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اشارہ لکھیں جی، فَلِلَّهِ سے غایت کی تردید کی، اب میں یہ جملہ عرض کر دیتا ہوں، ذرا آپ اس جملے کو دیکھیں، مشرکین کے اپنے معبودوں کے متعلق دو عقیدے تھے،
ان کو الہ بھی سمجھتے تھے، شفیع غالب بھی سمجھتے تھے، ان کی عبادت نظر و نیاز منت منوتی سجدہ طواف کرتے تھے، بھئی یہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، ہماری دنیاوی ضروریات پوری ہوں گی۔ وہ عقیدہ مبدا تھا اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی رہیں، یہ غایت تھی، یہ وجہ تھی، غرض تھی۔ کیوں ان کو الہ اور شفیع غالب سمجھتے تھے؟ مقصد یہ تھا، غایت یہ تھی، ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ تو للہ الآخرۃ والاولی میں اللہ نے غایت کی تردید کی۔ جس مقصد کے لیے تم نے ان کو الہ سمجھا ہوا ہے، جس غرض سے تم نے ان کو شفیع غالب سمجھا ہوا ہے، وہ تمہاری غرض پوری نہیں ہو سکتی۔ آخرت بھی اللہ کے قبضے میں ہے، دنیا بھی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ تمہارے کام نہیں کرا سکتے۔ اب ایک اور چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھنے آسان ہے۔ دنیا کو مؤخر کیا، آخرت کو مقدم کیا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت کو کیوں مقدم کیا؟ مانا پیدائش تو انسان مانتا تھا، دنیا میں ہم پیدا ہوئے، فرمایا جس طرح دنیا کو مانتے ہو آخرت کو بھی مان لو، قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، یہ سورت کے دوسرے دعوے سے متعلق ہے۔ دوسرا دعویٰ آپ کو لکھوا دیا۔ پہلا دعویٰ تھا لات منات عزا کو نہ پکارو، اور دوسرا دعویٰ تھا ملائکہ شفیع غالب نہیں۔ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں؟ لا تغنی شفاعتهم شیئا، آسمانوں میں فرشتے تو زمین میں بھی ہیں۔ آسمان فی السماوات کے نیچے جملہ لکھ لیں بڑے علماء، قید برائے قرب، یہ فی السماوات کی قید لگائی قرب بتانے کے لیے، قید برائے قرب۔ کتنے فرشتے آسمانوں میں نہیں کام آ سکتی ان کی سفارش، شیئن ذرا برابر، الا من بعد ان یاذن اللہ، الا استثناء منقطع، نئی کلام، مگر اس کے بعد، لیکن اس کے بعد کہ اجازت دے دے اللہ کریم، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، ویرضا، جس کے لیے چاہے راضی ہو جائے، اس کے لیے شفاعت ہوگی، ورنہ نہیں۔ ان کی سفارش کام نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کسی کی محبت میں یا کسی کے زور کے آگے مجبور نہیں ہے کہ کوئی سفارش زبردستی کر کے کام کروا سکے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، زجر، مشرکین کو اللہ نے ڈانٹا، یقیناً جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، لا یسمون الملائکہ، البتہ نام رکھ رہے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ، نام رکھنا عورتوں کا، جس طرح عورتوں کے نام ہوتے ہیں یہ بھی ایسے نام رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وما لهم به من علم، نفی دلیل نہیں واسطے ان کے، بہی اس قول کے ساتھ، بہی اس یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، فرشتوں کو مؤنث کہہ رہے ہیں، اس بات کی نہیں ان کے لیے من علم کوئی دلیل، نہ عقلی دلیل، نہ نقلی دلیل، نہ دلیل وحی، ان یتبعون الا الظن، سبب ضلالت، کیوں گمراہ ہو گئے، نہیں پیچھے چل رہے یہ مگر بے اصل خیالات کے، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یقیناً بے اصل خیالات، یقیناً گمان نہیں فائدہ دیتا، من الحق، حق کے ثابت کرنے میں، من الحق، حق ثابت کرنے میں گمان فائدہ نہیں دیتا، شیئن ذرا برابر، حق ثابت کرنا ہو ظن سے کم نہیں چلتا، یہاں تو قطعی دلیل چاہیے۔ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور زجر للمشرکین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ منہ موڑ لیں اس بندے سے، من تولا، جو پھر گیا ہے، عن ذکرنا، ہمارے قرآن سے، ذکر سے مراد قرآن، جس بندے نے قرآن سے منہ موڑ لیا آپ اس سے منہ موڑ لیں۔ کیا معنی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں؟ یہ معنی نہیں ہے، یعنی غم نہ کریں، تبلیغ جاری رکھیں، پرواہ نہ کریں۔
وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں ارادہ کیا اس بندے نے مگر صرف دنیا کی زندگی کا، منہ موڑے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ دنیا، ذالک کا معنی یہ دنیا، مبلغهم من العلم، انتہا ہے ان کی علم میں سے، ان کے علم کی انتہا ہے، بس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا ہی دنیا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس۔ ان ربک هو عالم، جملہ معترضہ، یہ اللہ کے علم کا بیان علم، یقیناً تیرا پروردگار وہی خوب جانتا ہے اس بندے کو زلان سبیل ہی جو پھٹا گیا اللہ کی راہ سے، اور وہ اللہ خوب جانتے اس بندے کو اہتدا جو سیدھے راستے پر چل پڑا۔ سامنے جملہ لکھیں، اور یہ معرض، اعراض معرض، منہ موڑنے والا، یہ معرض، من ضلع، یہ معرض، من ضلع میں سے ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جملہ اب ان ربا کا ہوا عالم پر تو لکھ لیں مولانا بیان علم، اب للہ ما بیان تصرف، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے، لیجزیا لام عاقبت، جلدی 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 مولانا، لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا، انجام یہ نکلے گا، بدلہ دے گا اللہ کریم ان لوگوں کو اساءوا جنہوں نے برائی کی، بما عملوا بدلہ دے گا بوجہ اس کے جو انہوں نے اعمال کیے۔ نیچے لکھ لیں مولانا، اس کا تعلق من ضلع سے، جو اللہ کے راستے سے پھٹک گیا اللہ کریم اس کو بدلہ دے گا، نتیجہ یہ نکلے گا جنہوں نے برائی کی، بما عملوا ساتھ ان کے جو انہوں نے عمل کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اور تاکہ بدلہ دے، یعنی انجام یہ نکلے گا، بدلہ دے گا اللہ کریم ان لوگوں کو احسنوا جنہوں نے اخلاص سے نیکی کی، بالحسنى ساتھ بھلائی کے، اللہ کریم اچھا بدلہ ان کو دے گا۔ اس کا تعلق ہے من اہتدیٰ سے، اساءوا بما عملوا اس کا تعلق تھا من ضلع سے، اس کا تعلق اس کا تعلق ہے من اہتدیٰ سے۔ اچھا وہ کون ہے احسان کرنے والے؟ احسنوا الذین اوصاف، محسنین کے اوصاف، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے، اس بلکہ شرک اعتقادی، والفواحش بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اس پر شرک فعلی، کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے، الا اللمم مگر کچھ آلودگی، کچھ آلودگی سے کیا مراد ہے؟ مولانا نیچے لکھیں، نمبر 1 صغائر، نمبر 2 وسوسہ، وہ غیر اختیاری چیز ہے، باقی علماء کرام تو فرماتے ہیں لمم سے مرادیں صغیرہ گناہ، اور حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس سے مراد ہے وسوسہ، وسوسہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان ربک واسع المغفرہ، رفع یاس، اس پر لفظ لکھیں جی، رفع یاس، نہ امیدی کو اللہ کریم نے اٹھایا، نہ امیدی ختم کی، نہ امید نہ ہو، یقیناً تیرا پروردگار وسیع بخشش والا ہے، هو عالم بکم، اس کے نیچے لکھیں رفع عجب، اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھنا میں بڑی چیز ہوں، کیوں؟ هو عالم بکم، واللہ کریم خوب جانتا ہے تم کو، خوب جانتا ہے ساتھ تمہاری یعنی تم کو، اذ انشاکم جب پیدا کیا تھا اس نے تم کو من الارض زمین سے پیدا کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا زمین سے اپنے باپ آدم کے واسطے سے،
وَإِذْ أَنْتُمْ مَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اب هو عالم بكم اس کے ساتھ بھی لگے گا. واللہ خوب جانتے ہیں تم کو جب ہوتے ہو تم بچے فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. سبحان اللہ. فلا تزکوا انفسکم، مت پاک کہو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو پاک مت کہو میں بڑی چیز ہوں جی، میں بڑا نیک صالح ہوں. هو عالم بمن اتقى، واللہ خوب جانتے اس بندے کو اتقى جس نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، شرک سے بچا. مونا سامنے اس آیت کا ایک جملہ لکھنا ہے. نجات کا دار و مدار خاتمے پر ہے. وہ اللہ کو معلوم ہے. ابتدا کی طرح تم کو نہ ابتدا معلوم نہ انتہا. یہ جملہ ہے اس آیت کا. وَعَلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ. تمہیں نہ ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے. اللہ کو ابتدا کا پتہ ہے، انتہا کا بھی پتہ ہے، دار و مدار نجات پر ہے، وہ اللہ کو علم ہے، تمہیں نہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، اس کے سامنے نام لکھ لیں ولید ابن مغیرہ، یہ اس کے بارے میں آیات نازل ہوئیں. یہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر واعظ و نصیحت سنتا تھا، اسلام سے متاثر ہو گیا تھا، قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا، قرآن کی تعریف بھی کرتا تھا. مشرکین نے اسے تانا دیا، باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو. انہوں نے کہا میں عذاب سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا چھوڑو عذاب کا میں ذمہ دار ہوں. ابو جہل نے کہا میں عذاب کا ذمہ دار ہوں، عذاب سے کیوں ڈرتے ہو؟ ولید ابن مغیرہ پھر گیا، پھر اسلام قبول نہ کیا، قرآن پاک کا مخالف بن گیا. یہ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ زجر، کیا پس بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق جس نے منہ موڑ لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا، اور دیا اس نے کم، یعنی تھوڑا حق بیان کیا. نیچے لکھیں تھوڑا حق بیان کیا، دیا اس نے کم یعنی تھوڑا حق بیان کیا، تھوڑی اسلام اور قرآن کی تائید کی. وَأَقْضَىٰ، اور سخت ہو گیا، سخت ہو گیا، حق بیان کرنے سے رک گیا. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَىٰ، بس وہ دیکھ رہا ہے. نہ اس کے پاس غیب کا علم ہے. سامنے جملہ لکھیں، کیا وہ دیکھ آیا ہے کہ فرشتے شفاعت کریں گے اور میں چھوٹ جاؤں گا؟ وہ دیکھ آیا ہے. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ، دلیل نقلی حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے کیا نہیں خبر دیا گیا وہ ولید ابن مغیرہ بما ساتھ اس چیز کے جو موسیٰ علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی. الذی، فضیلت ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام، وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، وفا جس نے احکام پورے پورے بجا لائے. ورنہ لفظی معنی تو یہ ہے وفا جس نے احکام پورے پورے بجا لائے. اور میں مراد عرض کر رہا ہوں وفا جس ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. اب حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کون کون سے مضمون تھے؟ اب آپ نے نمبر لکھنے ہیں، مہربانی کریں. اللہ تزر وازرہ مضمون نمبر 1، دونوں صحیفوں کے اندر یہ مضمون تھا کہ نہیں اٹھائے گا
یہ کہ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، کوئی بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نیچے لکھ لے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرے کا نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، مضمون نمبر 2، یہ مضمون بھی دونوں صحیفوں میں تھا۔ کون سا مضمون؟ یہ کہ نہیں انسان کے لیے الا مگر ما سعیٰ، صرف وہ جس کی خود اس نے کوشش کی، جو خود کوشش کی انسان کے لیے وہی کچھ ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ مضمون نمبر 3، اور یقیناً انسان کی کوشش اور محنت سوف یرا، ان قریب وہ دیکھ لے گا اس کو، میزان میں تولے جائیں گے اعمال۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر بدلہ دیا جائے گا وہ بدلہ پورا پورا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مضمون نمبر 4، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف المنتہا، پہنچنا ہے سب کو، یہ مضمون بھی تھا۔ وَأَنَّهُ 5واں مضمون، دونوں صحیفوں میں یہ تھا۔ اور نمبر آپ لکھتے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ مہربانی کیجئے، میں ہر چیز تو نہیں عرض کر سکتا کہ آپ لکھیں۔ 5واں مضمون یہ بھی تھا دونوں صحیفوں میں، یقیناً وہ اللہ وہ وعدہ کا وہی ہنساتا ہے لوگوں کو، وابقا وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ 6واں مضمون، مضمون نمبر 6، یقیناً وہی اللہ کریم وہی امات واحیا، موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، جان نکالتا بھی ہے اور جان ڈالتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ مضمون نمبر 7، اور یقیناً وہ اللہ کریم پیدا کیا اس نے الزوجین، دونوں قسمیں۔ کون سی دونوں قسمیں؟ الذکر یعنی مذکر اور مؤنث، من نطفۃ، پانی کے ایک قطرے سے، اذا تمنا، جب ٹپکایا جاتا ہے وہ رحم مادر میں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ مضمون نمبر 7، یہ دونوں صحیفوں میں مضمون تھا، یقین اللہ کے ذمے ہے النشأۃ الاخری، اٹھنا پچھلا دوبارہ زندہ کر کے۔ وَأَنَّهُ وَغْنَى مضمون نمبر 9، یقیناً اللہ کریم ہو اغنا، وہی غنی اور مالدار کرتا ہے، وَأَقْنَى روزی کو تنگ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ 10واں مضمون، وہ یقیناً وہ اللہ کریم ہو رب الشعرا، وہ مالک ہے شعرا ستارے کا۔ عرب کی ایک جماعت شعرا ستارے کی پوجا کرتی تھی۔ فرمایا انہو هو رب الشعرا، یقیناً اللہ کریم وہی مالک ہے شعرا ستارے کا۔ ایک ستارہ تھا جس کی مشرکین عبادت کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ 11واں مضمون، اور یقیناً اللہ کریم اسی نے ہلاک کیا عاد الاولا، قدیم کو، عاد قدیم۔ نیچے لکھ لیں مولانا قوم ہود، ایک جملہ لکھنے سامنے، قوم ہود ہلاکت میں قوم نوح کے بعد سب سے پہلی تھی۔ اب میں معنی کرتا ہوں، ذرا مہربانی کریں اس جملے کو فٹ کریں گے۔ یقیناً اللہ نے ہلاک کیا عاد کو الاولا، جو پہلے تھے۔ پہلے سے کیا مراد ہے؟ قوم نوح کے بعد جو پہلی قوم ہلاک ہوئی وہ عادی تھے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ قوم نوح کے بعد، جملہ آپ کو لکھوا دیا ہے، اب سمجھ تو نہیں جملے کو۔ قوم نوح کے ہلاک ہونے کے بعد جتنی قومیں ہلاک ہوئیں ان میں پہلی قوم کون سی تھی؟ عاد، اس لیے اس کو اولا پہلی کہا۔ ہلاک کی اللہ کریم نے عادیوں کو، اولا جو پہلی تھی۔ پہلی کیوں کہا؟ قوم نوح کے بعد سب ہلاک ہونے والی قوموں میں یہ پہلی قوم تھی۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمودیوں کو ہلاک کیا، فما ابقا، نہیں باقی رکھا اللہ کریم نے ان میں سے کسی ایک کو۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلَ، کل معنی کرایا تھا پھر آ گیا ہے لفظ، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، اہلک قوم نوح، ہلاک کیا قوم نوح کو، من قبل، ان سب سے پہلے، من قبل، ان عادیوں سے پہلے، سمودیوں سے پہلے، ان سب سے پہلے۔ انہم کانوا، وجہ عذاب، یقیناً تھے وہ، ہم اظلم و اطغیٰ، وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش۔ بس امن والمؤتفقۃ، اس پر ایک جملہ لکھنا ہے، والمؤتفقۃ لکھیں جی۔
والمؤتفقۃ اہوا، یہ مضمون ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں نہیں تھا، کیونکہ یہ قوم لوط صحف ابراہیم کے بعد تباہ ہوئی ہے۔ دونوں صحیفوں کے مشترکہ مضمون کہاں تک تھے؟ ہم ازلم و اطغا تک، اور والمؤتفقۃ یہ مضمون ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نہیں تھا، یہ مضمون موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا۔ کیوں؟ قوم لوط تباہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہونے کے بعد۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹائی ہوئی بستیاں، والمؤتفقۃ الٹائی ہوئی بستیاں، گرائی ہوئی بستیاں، اہوا اللہ نے الٹا ان کو گرا مارا، اہوا الٹا ان کو دے مارا، فغشاہ او جبریل نے پر مارا قوم لوط کو، اٹھایا زمین سمیت الٹا کر دیا، فغشاہ ما غشا شدت عذاب، پس ڈھانپ لیا اس کو، وہ جو الٹی بستیاں تھیں، ما غشا جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا ان الٹی ہوئی بستیوں کو، ما غشا اس عذاب نے جس نے ڈھانپ لیا۔ کتنا وہ بڑا عذاب تھا، فرمایا بیان ہی نہیں ہو سکتا، اس کو مبہم رکھا ہے عظمت کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تخویف دنیاوی پچھلے مضامین پر فٹ کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے ساتھ تَتَمَارَىٰ شک کرے گا، کون کون سی نعمتوں کے ساتھ شک کرے گا، انکار کرے گا، نفع نہیں اٹھائے گا، کس کو غیر کی طرف منسوب کرے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ ڈرانے والا ہے صداقت رسول پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ نذر نذیر کی جمع، پہلے ڈرانے والوں میں سے، یہ بھی میرا محبوب ڈرانے والا ہے ہمدردی کی وجہ سے۔ آصفۃ العاصفہ، تخفیف اخروی ثبوت قیامت، قریب آ گئی قریب آنے والی، قریب آ گئی قریب آنے والی ثبوت قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کے نیچے لکھے کب آئے گی، لیس لہا کے نیچے کب آئے گی، شبے کا جواب نہیں واسطے اس قریب آنے والی کے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفتن عبارت تھی جماعتن کاشفتن، عبارت تھی جماعتن کاشفتن، موصوف محذوف ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں اس قریب آنے والی قیامت کے لیے اللہ کے بغیر کوئی جماعت کھولنے والی جو کھول کر دکھا دے قیامت کب آئے گی، کوئی جماعت نہیں۔ اب دوسرا معنی کرتا ہوں، اب جماعت نہیں نکالوں گا، کاشفۃ مصدر کے معنی میں ہے، اب مصدر والا معنی کرتا ہوں، نہیں اس قریب آنے والی قیامت کے لیے اللہ کے بغیر کاشفۃ کھولنا، اللہ کے بغیر کھولنے والی بات کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کھول کر بتا سکتے قیامت کب آئے گی اور کسی کو پتہ نہیں۔ آفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ زجر، کیا پس تم اس کلام سے، کیا پس حدیث مانا کلام، اس کلام سے تعجبون تعجب کرتے ہو، پتہ نہیں بھئی صحیح بھی ہے کہ نہیں، تعجب کر رہے ہو، ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی تم تعجب کر رہے ہو، وَتَضْحَكُونَ ہنسی کر رہے ہو، نیچے لکھے استہزاءً، مذاق کے طور پر ہنسی کر رہے ہو، وَلَا تَبْكُونَ روتے نہیں ہو عذاب کے خوف سے، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور تم غافل ہونے والے ہو، صامدون غافل ہونے والے ہو، دوسرا معنی صامدون تکبر کرنے والے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، نیچے لکھے خلاصہ سورت، پس سجدے کرو اللہ کریم ہی کے،
ملائکہ کے سجدے نہ کرو، ان کو شفیع غالب سمجھ کر ان کے سجدے نہ کرو، لات منات عزا کے سجدے نہ کرو۔ یہ کامیابی کا پہلا اصول۔ وعبدوا، اور عبادت بھی کرو صرف اللہ کریم کی، اس کی عبادت میں لات منات عزا کو شریک نہ بناؤ، کسی کو شفیع غالب سمجھ کر اس کی عبادت نہ کرو۔ منا پیچھے آئے ہیں، الیس للانسان الا ما سعی۔ میں آپ کو چند جملے لکھوا دوں۔ لیس للانسان الا ما سعی پر لکھے نمبر 1 مراد ایمان۔ قلم چلائیں، قلم چلائیں۔ مراد ایمان۔ نمبر 2 امم سابقہ کے متعلق از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 لام تملیک کا ہے، آگے مالک ہبہ کرے اس کی مرضی۔ نمبر 4 اپنے آباء و اجداد والے اعمال پر بھروسہ نہ رکھو، خود بھی کچھ کر کے دکھاؤ۔ لکیر لگائیں جی، یہ اللہ تاثر و باثر کو وزر اخرى جو ہے نا، اس کا ایک جملہ لکھ لیں۔ گناہ 2 قسم، اسم المباشرت، نمبر 2 اسم التسبب۔ اللہ قاصر و باصرتن، یہ اس میں نفی اسم المباشرت کی ہے۔ یہ جملہ ہو گیا، میں سمجھا دیتا ہوں، آپ آگے لفظ لکھ لیں۔ یہ دیکھیں، آیت کو پہلے دیکھ لیں پھر میں اشکال پیش کرتا ہوں۔ انہو ہوا اضحک و ابکا، آپ نے دیکھا ہی نہیں آیت کو، میں آگے کیا کروں؟ انہو ہوا اضحک و ہوا آیا، انہو ہوا امات و احیا، آگے انہو ہوا اغنا و اقنا، انہو ہوا رب، اور درمیان میں ہے انہو خالق الزوجین، یہاں ہوا نہیں ہے ہونا۔ آپ غور تو کریں آیت پر، آگے پیچھے ہوا ہے، یہاں ہوا نہیں ہے۔ لکھیں جی انہو خالق، یہاں ہوا نہیں کہا۔ جواب اوکلا عاقل کی جمع، اوکلا عقل مند، اوکلا متفق ہیں اس بات پر کہ موت و حیات اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بعض جاہل، بعض جوہلا اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ مثلا نمرود نے کہا انا احیی و امیت، لیکن خلق زوجین میں کسی کا اختلاف نہیں، کہ اس کا خالق کوئی اور ہو۔ اس لیے ہوا نہیں فرمایا۔ اب ذرا حاشیے کو دیکھیں، مہربانی کریں۔ میں نے اللہ قاصر و واصرتم وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میں نے آپ کو قسمیں 2 لکھوا دی ہیں، گناہ 2 قسم ہے۔ ایک ہے اسم المباشرت، بندہ خود گناہ کرے،
मुबाशरत कहते हैं मिलने को, बंदा खुद गुनाह से मिला हुआ हो। मैंने माज़ अल्लाह चोरी की, अब चोरी मेरे साथ मिली हुई है, मैं चोरी के साथ मिला हुआ हूँ। मैंने कपड़ा चोरी किया, ये गुनाह मेरे साथ मिला हुआ है, ये इस्मुल मुबाशरत। नंबर 2, दूसरा गुनाह आपको लिखवाया, मौना पढ़े तो सही, मेहरबानी करें, आपने नहीं पढ़ना, मैं खाली सुना देता हूँ आपको। इस्मुत तसब्बुब, इस्मुत तसब्बुब क्या होता है? तसब्बुब सबब से है, गुनाह आमर ने किया, सबब ज़ैद बना। गुनाह आमर ने किया, सबब ज़ैद बना। लेकिन गुनाह अगर आमर ने किया, सबब ज़ैद बना। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, गुनाह मैंने किया, सबब कोई और बना। मुझे किसी ने कहा ये बंदूक है, जाओ जाकर फैर करो। अब मैंने जाकर फैर कर दिया, गुनाह मैंने किया, सबब वो बना है बंदा जिसने मुझे कहा था और मुझे वो असलहा दिया था, बंदूक दी थी। तो अब गुनाह मुझे तो होगा, जो सबब बन रहा है उसको भी होगा। ख्याल करना, मैंने गुनाह किया, इस्म तसब्बुब, सबब दूसरा बना, गुनाह मुझे होगा, इस गुनाह का उसके भी नामा अमाल में सिलसिला लिखा जाएगा। इसको कहते हैं इस्म तसब्बुब। मैंने अर्ज किया अल्लाह काज़िर व वाज़िरतुल में नफ़ी किसकी है? इस्मुल मुबाशरत की है। जो बंदे ने खुद गुनाह किया है, जो मेरे साथ मिला हुआ है, ये गुनाह कोई दूसरा नहीं उठाएगा। वरना इस्म तसब्बुब, जो बंदा सबब बना है, गुनाह उसने भी उठाया है, करने वाले ने भी उठाया है। तो इससे मुराद कौन सा गुनाह है अल्लाह तादिरों में? नंबर 1 इस्मुल मुबाशरत। अब मेरी तरफ देखें, मैं आपको वाकया सुनाऊं। मियां साहब मेरू देखो सारे, रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद से हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मैंने आपको पहले भी जुमला सुनाया था, हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला, हजरत मौलाना हुसैनी साहब का जुमला अल्लामा कश्मीरी साहब के बारे में। अब जब हमारे असातिज़े किराम का इल्म ये था जिनसे हमने पढ़ा, हज़रत नीलवी साहब, हज़रत कादी साहब, बाकी असातिज़े किराम वगैरह वगैरह, तो इनके उस्तादों का इल्म क्या होगा? हज़रत शेखुल कुरान, हज़रत शाह साहब, कादी शमसुद्दीन साहब रहमहुमुल्लाह सारे, और उनके उस्ताद अल्लामा अनवर शाह साहब का इल्म क्या होगा? तो हज़रत मौलाना हुसैनी साहब फरमाते हैं अनवर शाह मौलवी है, अल्लामा तो मौलाना गंगोही थे, इतने अजीम। हजरत कश्मीरी साहब शागिर्द थे हजरत शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह के, और हजरत शेखुल हिंद शागिर्द थे हजरत गंगोही के, और हजरत साहब वहाँ वाले तो बराह रास्त मौला गंगोही के शागिर्द थे। आप अंदाजा लगाएं। तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ये दारुल उलूम देवबंद के पहले मुफ्ती थे। बाकी जो इफ्ता का सिलसिला चला है देवबंद में, ये हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब से चला है रहमतुल्लाह अलैह। इससे पहले मुफ्ती का लक़ब किसी को नहीं मिला था। खैर, मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमत, हम तो थोड़ी सी तकलीफ करने के लिए तैयार नहीं है ना, कुरान पाक सीखने समझने के लिए। हजरत का अंदाजा लगाओ, मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैं रात को इशा पढ़कर चारपाई पर लेटा, मेरे जहन में ये आयत आ गई, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी इंसान ने खुद कोशिश की। अब क्या मतलब? अपने अमल का फायदा मुझे होगा, मैंने नमाज की कोशिश की, रोजा रखा, मुझे सवाब होगा। तो इससे तो इसाले सवाब की नफी हो रही है। हालांकि हदीसें भरी पड़ी हैं, एक के अमल का फायदा दूसरे को होता है। कुरान कहते हैं कि नहीं, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी खुद कोशिश की है। इससे तो मालूम हुआ कि दूसरे के अमल का फायदा इसको नहीं होगा। फरमाते हैं ये मेरे जहन में सवाल आया, बेकरार हो गया, चारपाई से उठा, पैदल रवाना हो गया। देवबंद से गंगोह 16 मील दूर था, 24-25 किलोमीटर जितना मियाँ वाली है यहाँ से। फरमाते हैं मैंने सफ़र शुरू कर दिया। अब कच्चे रास्ते, जंगल, बयाबान, पुरखतर नहीं, चलते चलते जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो मैं गंगोह जा पहुंचा। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बर्तन हाथ में था, लोटा कह लें, मिट्टी का बर्तन, तो बर्तन हाथ में था, वुदू कर रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। तो मुफ्ती साहब आप इस वक्त, हजरत मैं तो आया हूं, मुझे एक आयत ने बेचैन कर दिया। इश्काल है, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी खुद कोशिश की। इसका मतलब है दूसरे के अमल का तो फायदा नहीं हो सकता ना, हदीसें भरी पड़ी हैं। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह ने वुज़ू करते करते फरमाया, मुफ्ती साहब यहाँ साये ईमानी मुराद है।
السلام علیکم حضرت میں جا رہا ہوں، بس عجیب بات کیوں اتنا سفر کیا 16 میل آنے اور جانے کا؟ میں نے کہا میں اللہ کے دربار میں حاضری دوں اور ایک آیت کے مطلب کا مجھے صحیح پتہ نہ ہو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اتنی محنت ہم نے کیا محنت کی ہے؟ اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوا دیا، مجھ سے دیکھ کر ذرا سن کر دوست احباب یاد کر لیں۔ کیا مطلب؟ ایک بندے کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوگا۔ ایمان کے لیے کوشش میں نے کی، مجھے ایمان مل گیا، میرے ایمان کا فائدہ دوسرے بندے کو نہیں ہو سکتا۔ سادہ بات، ابراہیم علیہ السلام کے ایمان نے آزر کو فائدہ نہ دیا، نوح علیہ السلام کے ایمان نے بیٹے کنان کو فائدہ نہ دیا، حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں، پیغمبروں کے ایمان نے بیٹوں کو فائدہ نہ دیا، بیویوں کو فائدہ نہ دیا، آمنہ کے لال کے ایمان نے چچا کے فائدہ۔ تو کون سی چیز مراد ہے؟ صحیح ہے، میں نے پہلا کیا جملہ آپ کو لکھوایا ہے، کیا مراد ہے؟ مراد اس سے ایمان ہے۔ ایک کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوگا، ایمان کے لیے جو کوشش کی ہے بندے نے خود فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، ایک بندے کے عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوگا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ یہ امم سابقہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عرض کیا ہے اتنے تک ہم ازلم و اطغا، یہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، ان کا مضمون ہے، یہ پچھلی امتوں کا ذکر ہے، اس امت کے متعلق یہ بات نہیں ہے۔ اور تیسرا آپ کو جواب کیا لکھوایا؟ لام کس کا ہے؟ تملیغ کا ہے۔ لیس للانسان، للانسان، انسان مالک ہے اس چیز کا جو اس نے خود کوشش کی ہے۔ میں نے نماز روزے حج کی کوشش کی، میں نے نیک اعمال کیے، میں خود مالک ہوں، آگے میں جس کو چاہے مرضی دے دوں، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا جواب کیا لکھوایا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر بھروسہ نہ کرو، خود بھی کچھ کر کے دکھاؤ، فائدہ تب ہوگا خود کچھ کر کے دکھاؤ گے۔ مولانا مقام حل ہو گیا، آگے چلیں جی۔ اب اشکالات دوبارہ سن لیں، جو 6 ہم نے اشکالات پیش کیے تھے، 6 شبہات جو پیش کیے تھے، وہ شبہات ذرا دوبارہ دیکھ لیں۔ ایک تو میں نے والنجم پر آپ کو جملہ لکھوایا، وہ جملہ دیکھیں، پتہ نہیں آپ کو ملے گا کہ نہیں۔ ستارہ جب طلوع کرتا ہے اس وقت سے لے کر غروب تک سیدھا جاتا ہے، جب ایک ادنا رہنما سیدھا جاتا ہے تو نبوت کا شمس کیسے ٹیڑھا چل سکتا ہے؟ اور آپ کو شبہات میں نے لکھوائے۔ ایک تو خاص بات عرض کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ کون سی چیز وحی ہوتی تھی؟ جو آپ قرآن سناتے تھے وہ اللہ کی وحی ہوتا تھا۔ ان هو الا وحی یوحی۔ 6 شبہات۔ پہلا شبہ، جلدی پڑھیں مولانا، جلدی پڑھیں۔ پہلا شبہ کیا تھا؟ شبہ نمبر 1 شدید القوا کا ہم نے آپ کو شبہ لکھوایا۔ شبہ نمبر 1، اللہ سے فرشتہ لے کر آیا ہو، درمیان میں شیطان نے وحی کے اندر کوئی گڑبڑ کر دی ہو۔ جواب دیا شدید القوا، جبریل مضبوط طاقتوں والا ہے، شیطان کی جرت نہیں ہے کہ اس آنے والی وحی میں وہ کوئی تصرف کر سکے۔ دوسرا جواب لکھوایا، دوسرا شبہ ذو مرتن، جلدی کریں۔ شبہ کیا تھا؟ شبہ کیا تھا؟ ہو سکتا ہے جبریل وحی لے آنے کے بعد بھول گیا ہو، اس نے غلط وحی پہنچا دی ہو، پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ جواب دیا ذو مرتن، مضبوط عقل والا ہے، اس نے کوئی وحی پہنچانے کے اندر وہ بھولا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ پیغام پہنچانے کے 3 طریقے بھی لکھوا دیے، قوت الحفظ ہے، قوت الادراک ہے، قوت الامانت ہے۔ تیسرا شبہ کیا تھا؟ فاستوى، دیکھیں جی دیکھیں، فاستوى یہ شبہ تھا۔ کیا شبہ تھا؟ نبی پاک نے کیسے پہچانا کہ یہ جبرائیل ہے؟ جواب فاستوى، جبریل اصلی شکل میں نمودار ہوا، کیونکہ آپ نے جبریل کو اصلی شکل میں پہلے دیکھا ہوا تھا۔ آگے چلیں جی۔ اور شبہ کیا تھا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى میں ایک اور شبہ کا جواب دیا۔ شبہ پڑھیں مولانا، شبہ پڑھیں، شبہ پڑھیں۔ شبہ کیا تھا؟ پیغمبر کے دل نے دیکھنے میں خطا کی ہو، پیغمبر نے سمجھا نہ ہو، نبی نے سمجھا ہو کہ یہ جبریل ہے، کوئی جن ہو۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی کے دل نے جھوٹ نہیں دیکھا، غلطی نہیں کی، جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے، وہ جبریل تھا۔ اور شبہ نمبر 5 شبہ کیا لکھوایا؟
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک بار دیکھنے سے شکل، اور میں ایک دوسری بار دیکھا، کیسے بھول سکتے ہیں؟ چھٹا شبہ کیا لکھوایا؟ ما زاغ البصر وما طغى، اس کا جواب تھا عجائبات میں حیرت زدہ ہو کر پہچان نہیں سکے ہوں گے، فرمایا نہیں نہیں، ما زاغ البصر وما طغى۔ او مولانا، سورت کا نام ہے سورۃ القمر، آسان سورت ہے، کوئی مشکل نہیں، جو مشکل ہوئی اللہ کی توفیق سے حل کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ القمر کا دعویٰ لکھ لیں۔ جب خالق صرف اللہ ہی ہے تو غیبانہ پکار کے لائق بھی ہوئی ہے۔ عربی والے عربی میں لکھتے مجھے خوشی ہوتی، الخالق لکل شیء، الخالق لکل شیء وحدہ، الخالق لکل شیء وحدہ فالدعاء للہ وحدہ۔ جب خالق ہر چیز کا اللہ ہے تو پھر غیبانہ پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے نا۔ ربط پیچھے تھا، نجم کی قسم کمر دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اسمی ربط، مانوی ربط۔ مولانا اب ذرا جملہ لکھے، مہربانی کریں۔ سورۃ النجم میں تھا اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو اور کسی کو شفیع غالب نہ سمجھو۔ سورۃ القمر میں اس کی علت اور دلیل ذکر کی گئی۔ میں نے آپ کو دعوے کے اندر یہ بات لکھوا دی ہے، جب خالق اللہ ہے تو غیبانہ پکار کے لئے صرف اللہ ہے، یہ علت اور دلیل ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا اور آخر میں شکوہ ہوگا، تسلی ہوگی، زجر ہوگی، تخویف اخروی ہوگی، بشارت اخروی ہوگی، تخویف دنیاوی کے 5 نمونے ہوں گے، پھر التفات بسوء اہل مکہ ہوگا، آخر میں سورت کا دعویٰ ہوگا۔ میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں گا انشاءاللہ۔ امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں، انشقاق قمر، چاند کے ٹوٹنے کا ذکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، 4 دفعہ یہ جملہ آیا ہے۔ قوم لوط کی آنکھوں کو مٹانے کا ذکر اس صورت میں ہے، اور قوم صالح باڑ کے جو کانٹے ہوتے ہیں جس طرح چور و چور ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ چور و چور ہو گئی۔ یہ مضمون اور بھی ہے اس میں امتیازات، میں نے نمونہ آپ کو سنا دیا۔ اب جملہ لکھ لیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جس طرح چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اسی طرح تم بھی فنا ہو جاؤ گے۔ اور جس طرح چاند کے دونوں ٹکڑے مل گئے، تم بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، اس پر لکھیں دعویٰ، وانشق القمر دلیل۔ دعویٰ کیا ہے؟ بہت قریب آ گئی قیامت، قیامت کی گھڑی بڑی قریب آ گئی۔ یہ زجر بھی ہے اور شکوہ بھی ہے، یہ تمہید بھی ہے، تخویف اخروی بھی ہے، چاروں باتیں، تمہید ہے، تخویف ہے، تخویف اخروی، زجر بھی ہے، اللہ شکایت بھی کر رہا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بہت قریب آ گئی قیامت، دلیل وانشق القمر، اور ٹوٹ گیا چاند۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر دیکھ لیں وہ کوئی نشانی بڑی، آیتن پر لکھیں عظیمتن،
کوئی بڑی نشانی دیکھ لیں یورزو ہاں نظر نمبر 1 منہ موڑ لیتے ہیں وَيَقُولُ نمبر 2 حالت اعتراض شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سحر مستمر جادو ہے بڑا پکا مستمر پکا جادو ہے دوسرا معنی مستمر یا زائل ہونے والا مستمر کا دوسرا معنی زائل ہونے والا یہ جادو ختم ہو جائے گا مولانا اب بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا بلکہ یہ قیامت کی علامت ہے قیامت سے پہلے یہ ٹکڑے ہوگا آپ کی زندگی میں نہیں ہوا یہ بات درست نہیں ہے جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے ساتھ ہے ہم نے اس پہاڑ کو بھی دیکھا سن 98 میں جب پہلی دفعہ اللہ مجھے لے گیا پہاڑ موجود تھا اور اس پر قلعہ بنا ہوا تھا ترکیوں کا اور عید والے دن وہاں سے توپیں چلائی جاتی تھیں خوشی کے لیے جب عید کی جماعت ہوتی تھی تو خیر ہم نے قلعہ بھی دیکھا پہاڑ اب پھر اللہ لے گیا کئی دفعہ الحمدللہ تو اب وہ پہاڑ کو کاٹ کرنا اوپر محل بنا دیا انہوں نے قلعہ بھی گرا دیا ہے لیکن پہاڑ تو اس کا ایک حصہ نظر آتا ہے اسی پہاڑ پر چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو مخالفین نے کہا حضرت ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائیں آپ نے اللہ سے درخواست کی اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے 14ویں رات کا چاند تھا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف چلا گیا دوسرا اس طرف چلا گیا پھر اللہ کریم نے چاند کو ملا دیا مکے والوں نے کہا تیرا جادو آسمانوں پر بھی چل گیا ہے ہم نہیں مانتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا ہے یوں نہیں ہے کہ یہ قیامت کی علامات ہے قیامت سے پہلے یہ ٹکڑے ہوگا دیکھیں کہا یہ جاتا ہے بھئی یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے اور یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا واقعہ تو مکے کا ہے حضرت انس تو مدینے میں تھے اور تھے بھی وہ چھوٹے ان سے یہ روایت ہے اس لیے یہ روایت قبول نہیں ہے صحابی کی مرسل قبول ہوتی ہے آپ نے دور حدیث شریف میں پڑھا ہوگا اور صرف حضرت انس سے نہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی روایت منقول ہے خلاصہ کیا نکلا ساری گفتگو کا چاند 2 ٹکڑے آپ کی زندگی میں ہو چکا ہے یا نہیں ہوا اور قیامت سے پہلے ہوگا ہو چکا ہے یہ آپ کی بہت بڑی صداقت اور نبوت کی دلیل تھی اور پھر یہ قیامت کی بھی دلیل ہے میں نے آپ کو جملہ لکھوایا وہ جملہ دیکھیں جس طرح چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اسی طرح تم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فنا ہو جاؤ گے جس طرح چاند کے دونوں ٹکڑے دوبارہ مل گئے تم بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے نبوت کی اور قیامت کی دلیل بھی ہے جو ذات چاند کو ٹکڑے کر کے ملا سکتی ہے قیامت بھی برپا کر سکتی ہے وَقَصَّبُوا وَاتَّبَعُوا هَوَاهُمْ سبب اعراض کیوں انہوں نے منہ موڑا ہے یورزو جھٹلایا انہوں نے اوپر لکھے بوجہ ضد کی وجہ سے انہوں نے جھٹلایا نمبر 2 وَاتَّبَعُوا هَوَاهُمْ اور پیچھے چلے اپنی غلط خواہشات کے کیوں منہ موڑا ہے غلط خواہشات کے پیچھے جو چل رہے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور ہر معاملہ ہونے والے اپنے وقت پر صبر کرو حوصلہ کرو ان کی تکذیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر معاملہ ہونے والا ہے اپنے وقت پر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ سبحان اللہ اور البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس من الانباء خبروں میں سے نیچے لکھ لے مولانا امم ماضیہ کی ان کے پاس امم ماضیہ کی پچھلی امتوں کی خبریں بھی آ چکی ہیں ما وہ فی مزدجر ان میں ڈانٹ ہے ان میں ڈانٹ ہے کیا مطلب یہ مصدر میمی ہے مزدجر ڈانٹ ہے یعنی نصیحت ان میں ڈانٹ ہے یعنی نصیحت پچھلی امتوں کو کیسے ہم نے تباہ و برباد کیا ان میں نصیحت ہے خبریں بھی ان کے بعد آ چکی ہیں حکمت بالغہ یعنی دانش ہے کمال کو پہنچنے والی حکمت ہے بالغتن کمال کو پہنچنے والی
ہونا یہ ما سے بدل ہے، ما فی ہے مزدجر، خبریں آئی ہیں کون سی؟ یعنی حکمت بالغہ، یعنی دانش کمال کو پہنچنے والی، فما تغنی النذر، نہیں فائدہ دیا ڈرانے نے۔ نذر مصدر ہے، مصدر خیال کرنا جمع والا صیغہ نہیں ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی منہ موڑ لیجئے ان سے، ان کی پرواہ نہ کیجئے، اعراض کیجئے، اگر ڈرانے سے فائدہ نہیں ہوتا منہ موڑ لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس روز بلائے گا بلانے والا، اسرافیل، اوپر لکھے الداعی پر اسرافیل، الی شیء نکر، طرف ایک چیز کے، نکر جو اوپری ہوگی، دہشت ناک چیز۔ اب تو آسان کر دیا، نوکر دہشت ناک چیز کی طرف بلائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولانا مزدجر ان کا ایک جملہ لکھ لیں، من الانباء ما فی ہے مزدجر۔ ان واقعات میں تحدید، زجر، اور حکمت کا کافی مواد ہے۔ مگر ضدیوں کو کیا فائدہ؟ اب ذرا آیت کو دیکھیں نا، مہربانی کریں، اگر آپ انگلی رکھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یوم یدعو الداعی، انگلی رکھی ہے ساتھیوں نے، تو دعا یدعو، واو کہاں گئی اس کی، اور الداعی اس کی یا کہاں گئی؟ ہونا تو چاہیے تھا یوم یدعو الداعی، صرفیو ہونا تو چاہیے تھا یدعو الداعی، وہ واو کہاں گئی اور الداعی یہ کہاں گئی؟ اب اصل میں ذرا آیت کو انگلی رکھے، مہربانی کر کے دیکھیں، کان میری طرف، یدعو واو ساکن تھی، یدعو واو ساکن تھی، اچھا الداعی، الداعی کے اندر وہ جو لام ہے وہ بھی ساکن ہے، وہ الداعی یہ لام بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، یدعو واو ساکن، الداعی اس میں الف بھی ساکن، لام بھی ساکن، التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا، التقاء ساکنین کی وجہ سے واو، جب پڑھنے میں گر گیا تو لکھنے میں بھی گرا دیا گیا۔ یہ مصحف عثمانی کی اتباع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کتابت کروائی تھی، وہی الفاظ لکھے گئے ہیں، اسی طرح لکھنا واجب ہے ورنہ گناہ ہوتا ہے۔ اور الداعی تخفیف کے لیے یا گرا دی گئی۔ مولانا بات سمجھ آ گئی؟ اب میں ایک ایک صرف کا قانون تو نہیں لکھوا سکتا، التقاء ساکنین لکھوانا شروع کر دوں، آ جائیں جی۔ خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث، حالت نمبر 1 نیچی ہونے والی ہوں گی ان کی آنکھیں، نمبر 2 یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے موت کے بعد جہاں پہنچے۔ میں نے اجداث پر عرض کیا تھا جملہ سورۃ یاسین میں، موت کے بعد جو بندہ جہاں پہنچا وہی اجداث ہے۔ دریا کے اندر غرق ہو گیا، پرندے کھا گئے، وہاں سے دن قیامت کے بندہ اٹھے گا، کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ مکڑیاں ہیں بکھری ہوئی۔ اچھا یہ الفاظ کہاں ہیں؟ مکنئی رؤوسہم، کوئی ساتھی رمضانی حافظ ہو؟ سورۃ ابراہیم ہی چن، ماشاء اللہ میاں صاحب نمبر ہن گئے ہو، مکنئی رؤوسہم، بالکل سورۃ ابراہیم۔ مکنئی رؤوسہم، یہ مولانا صفحہ ہے 236، 236 صفحہ۔ اب عجیب بات ہے،
میاں صاحب یہ 500 تولہ انعام ہے. او گھن گھن او میں کولا بہوں دیتا ہوا ہے گھن. ہاں گھن میں جو آسا پیا گھن میں حاجی تو فون کرا دے میں یہ دے. ہاں گھن یہ بیچ پا جلدی کا ٹائم تھوڑے. ایک لفظ نال جو میاں صاحب دس دیتا ہے تو کمال نہیں. باقی رمضانی حافظ ایسے بیٹھے ہیں. واہ بھائی واہ. اچھا مولانا اب اشکال پیش کرتا ہوں. موکن ای موہت اینا حوالہ نکال لیا آپ نے پہلی سطر ہے. موکن ای روسہم یوخ انما پیچھے سے معنی کرتا ہوں انما یوخرہم لیومن پکی بات ہے اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں. محتینہ دوڑنے والے ہوں گے. مکن ای رؤوسہم اوپر اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو. اوپر اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں. اب یہ سر اوپر ہے میری طرف دیکھیں جی سر اوپر ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. تو اب جب سر اوپر ہے تو آنکھ نیچے کیسے ہوگی؟ سر نیچے نہیں ہے. سر جب اوپر ہے تو آنکھیں کیسے نیچی ہوں گی؟ تو وہاں پر فرمایا آنکھیں اوپر اور یہاں ہیں آنکھیں نیچی. تارو سمجھ آ گیا دوستوں کو؟ سر جب اوپر ہے تو آنکھیں بھی اوپر ہے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں. وہاں فرمایا آنکھیں اوپر اور یہاں فرمایا آنکھیں نیچی. تو یاد رکھنا میدان محشر میں مختلف حالات ہوں گے. مختلف حالات ہوں گے. سبحان اللہ. ایک دوسرا جواب بھی لکھ لیں. سورت ابراہیم میں حالات حیرت ہے. حالات حیرت حیرانگی کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور یہاں پر حالات شرمندگی ہے. یہاں پر حالات یہ سورت جو اب پڑھ رہے ہیں ہم قمر کانہم جراد منتشر گویا کہ وہ مکڑیاں ہیں بکھری ہوئی بکھرنے والی پراگندہ. محتین الداع دوڑنے والے ہوں گے طرف بلانے والے کے. یہ تیسری حالت آ گئی. خوشان ایک یخرجون دو محتین تین. دوڑنے والے ہوں گے بلانے والے کی طرف موقع پہ حساب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. موقع پہ حساب جہاں حساب کے لیے ٹھہرنا ہے. اور نمبر 4 حالت کہیں گے کافر ہاں یوم عسر وہاں کی سختیاں دیکھ کر کہیں گے کافر یہ دن ہے بڑا مشکل. علماء کرام لفظ تھا عسیر. ہاں یوم عسیر. عسیر کے بجائے عسر مبالغہ ہے بہت ہی مشکل. عسیر کے بجائے عسر. کذبت قبلہم قوم نوح تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 1. ایک تو لکھیں اس پر جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. فَكَذَّبُوا فَا تفسیریہ فا تفسیریہ جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. کیسے جھٹلایا تھا اس کی وضاحت سنیں. پر جھٹلایا انہوں نے ہمارے خاص بندے کو اور کہا انہوں نے مجنون وَازْدُجِرَ مجنون اس پر لکھے توہین قولی اور کہا انہوں نے دیوانہ ہے. وَازْدُجِرَ توہین فعلی اور جھڑکا گیا نوح علیہ السلام. چپ کر نہیں سننا چاہتے ہم تیری بات. خاموش جا چلو جا. جھڑکا گیا یہ توہین فعلی ہے. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ التجائنو پس پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. کیا عرض کی انی مغلوب یقیناً میں مغلوب ہوں. فانتصر تو آپ بدلہ لے میں بدلہ نہیں لے سکتا. مختار کل کی بھی نفی ہو گئی. اور دوسرا مسئلہ سمجھ آ گیا. مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء ففتحنا ابواب السماء اجابت الہی اللہ نے دعا قبول کی پس کھول دی ہم نے دروازے آسمان کے بمائن پانی کے ساتھ منہمر ٹوٹ کر برسنے والا. ٹوٹی کھول دو شم شم شر ایسے بہنے والا. منہمر ٹوٹ کر برسنے والا. وفجرنا الارض عیونا منا عبارت تھی فجرنا من الارض عیونا. عبارت کیا تھی؟ فجرنا من الارض عیونا اور جاری کر دی ہم نے زمین میں سے چشمے. زمین میں سے چشمے جاری کر دیے.
فالتقت ما ولا امرین، پس مل گیا پانی علا امرین لے امرین، علا بمانا لام ہے، مل گیا پانی علا امرین لے امرین، واسطے ایک معاملے کے، قد قدر جو اندازہ لگایا گیا تھا غرق کرنے کے لیے، وحملناہ سوار کی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مومنوں سمیت علی ذات الواحین تختوں والی پر۔ مولانا اصل موصوف محذوف ہے، عبارت تھی علماء غور کریں، علی سفینۃ حملناہ علی سفینۃ، ہم نے حضرت کو مومنوں سمیت سوار کیا کشتی پر۔ کون سی کشتی؟ ذات الواحین صفت، جو تختوں والی، و دوسر میخوں والی، تختوں والی میخوں والی کشتی، تجریب آیوننا، جو چلتی تھی ہماری نگاہوں میں، نیچے لکھ لیں بے حفظنا، بے آیوننا بے حفظنا، ہماری حفاظت کے ساتھ چلتی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، جزاء لمن کان کفر، جزاء اس پر مولانا لفظ لکھنے فعلنا ذالک، فعلنا ذالک، ہم نے یہ کام کیا کیوں؟ واسطے بدلہ دینے کے، لمن کان کفر، اس بندے کے لیے جو ناشکری کیا گیا تھا، بدلہ لے رہا تھا اللہ اس بندے کا جو ناشکری کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، البتہ دنگی چھوڑ دیا ہم نے، ہاں اس کشتی کو، دوسرا معنی قصے کو، آیت نشانی، ہم نے کسی اور کشتی کو نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا ہے کوئی من مدکر، نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، کیسے تھا عذاب میرا، وَالنُّذُرُ اور میرا ڈراوا۔ یہ نوزر بمعنی انذار یا تخفیف کے لیے گرا دی گئی ہے۔ کان عذابی والنذر، کیسے تھا عذاب میرا اور ڈراوا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق آسان کیا کر دی ہم نے قرآن کو، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، ورنہ قرآن سمجھنے میں زندگیاں کھپ جاتی ہیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر یسرنا کا کیا مطلب سامنے لکھیں، یعنی بندہ قرآن پڑھے تو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، لیکن نکات مشکل ہیں، جو نقطے ہیں نا اس کے وہ مشکل ہیں۔ قرآن آسان ہے برائے حفظ و نصیحت، ذکر بے معنی یاد کرنا و نصیحت، لیکن مشکل ہے برائے اجتہاد و استنباط احکام۔ بس اب لوگوں نے یہ رٹا لگایا ہے قرآن آسان ہے، ایسا آگے نہیں پڑھتے۔ ذکر کس کے لیے آسان ہے؟ نصیحت کے لیے۔ انسان اگر جنت جانا چاہے، جہنم سے بچنا چاہے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ ہو، قوموں کے حالات دیکھے، مسئلہ توحید پڑھے، سمجھے، سمجھ آ جائے گی، انسان موٹی موٹی بات سمجھ آ جائے گی، بندہ جہنم سے بچ جائے گا، جنت کا وارث بن جائے گا۔ اور باریکیاں جو ہیں، زندگیاں کھپ گئیں اور قرآن پاک کے علوم ختم نہ ہو سکے، باریکیاں اس کی ختم نہ ہو سکی۔ جو آپ کو کہے نا قرآن آسان ہے، ٹھیک ہے، مدکر کون سا صیغہ ہے جس میں فاعل ہے؟ اصل میں تو یہ مدکر نہیں تھا، متذکرن تھا۔ نہیں سمجھ، تذکر یا تذکر ہو، تذکرن فہوا متذکرن، یہ متذکر سے مدکر کیسے بن گیا؟
مولانا نہیں سمجھے، متذکرون سے مدکرون کیسے بن گیا؟ بتاؤ جی. اور جو کہے نا قرآن آسان ہے، بتاؤ بھائی کیسے بن گیا؟ تو جو بندہ کو غلط بات کرے تو جواب ساتھ موجود. وہاں بھچرا کی باتیں ہم بیٹھے تھے، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، میرے ہاتھ میں کتاب تھی، میں نے پہلے بھی سنایا تھا یہ واقعہ. تو ایک آدمی نے کہا یہ ذرا کتاب تو دکھائیں. وہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھا بندہ، اب فوت ہو گیا ہے، موعد اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا میں نہیں دیتا. میں نے کہا کمال ہے جی. میں نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کہا کمال ہے جی، اردو کی کتاب ہے، مجھے سمجھ نہیں. میں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں آپ، میں نے 2 دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اور مجھے یہ کتاب اردو والی سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کہا اچھا بسم اللہ کا ترجمہ کرو. انہوں نے کہا یہ مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. میں نے کہا میاں صاحب یہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، بسم اللہ اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، یہ شروع کرتا ہوں کس لفظ کا معنی ہے؟ شروع کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں. میں ٹھیک ہے کتاب مجھے نہ دو. ٹھیک ہے، قرآن ایسے آسان ہے، مذاق ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے؟ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے. کس کے لیے آسان ہے؟ ہاں. کذبت عاد کیف کان عذابی ونذر، تخفیف دنیاوی کا دوسرا نمونہ. جھٹلایا عادیوں نے، بس کیسے تھا عذاب میرا، ونذر اور میرا ڈراوا. مولانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن، اس کے سامنے جملہ لکھیں. ہر قصے کے بعد اب پیچھے آیت کو دیکھ لیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، والا مضمون یاد دلایا. ہر قصے کے بعد یہ آیت آئے گی اور وہ مضمون اللہ یاد دلائے گا. تمہارے پاس خبریں آپ پہنچی ہیں، ان میں نصیحت ہے، ڈانٹ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا. اب آپ یہ سوال نہ کریں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا کا تکرار کیوں ہے، سامنے لکھ لیں تکرار للتاکید. تکرار کیونکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے. ایک آدمی کو آج بات نہیں سمجھ آئی، کل آ جائے، کل نہیں آئی پرسوں سمجھ آ جائے، ایک کو سمجھ نہیں آئی دوسرے کو سمجھ آ جائے. اس لیے بار بار یہ جملہ لایا گیا، بندہ غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ متعلق تبدیل ہو جائے تو تکرار نہیں رہتی، ہر قصے کے ساتھ الگ الگ اس کا تعلق ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا، یقین بھیجی ہم نے ان کے اوپر ریحن ہوا، سرسرن بڑی تیز، فی یوم نحس، فی یوم ناس مستمر، بیچ وقت منحوس کے. یوم سے مراد وقت ہے مولانا. ہوا تو 8 دن 7 راتیں چلی تھی، ایک دن تو نہیں چلی تھی، اس لیے مانا وقت. فی یوم نحس، بیچ وقت منحوس کے، مستمر ہمیشہ رہنے والا. میں نے اس پر سورت حامیمہ سجدہ میں بحث کی تھی. فی ایام نحسات، حامیمہ المومن میں تھی کہ حامیمہ سجدہ میں تھی؟ جی فی ایام نحسات. جی صفحہ سورت کیا ہے؟ آیت کا نمبر کیا ہے مولانا ثناء اللہ؟ نمبر راس یار، آیت نمبر 16. فی ایام الناس، اس پر حاشیہ لکھا ہوگا آپ کے پاس، لکھا ہوا ہے حاشیہ.
مولا ثناء اللہ پڑھ بھائی، اچھا پڑھو بیٹا۔ نجومی کہتے ہیں فلاں دن منحوس ہے، جواب الزامی ان پر 8 دن 7 رات ہوا چلی پھر تو سارے دن منحوس ہوئے۔ دوسرا نائسات بمعنی متتابعات بمعنی متتابعات، آگے یعنی لگاتار، آگے نمبر 3 منحوس ان کے حق میں مثلا یوم ان کے حق میں منحوس، کیا کہا؟ اب آ جائیں، یہاں بھی کہا کہ فی یوم نحسن، وہ وقت منحوس تھا ان کے حق میں، منحوس تھا، نیچے لفظ لکھے ان کے حق میں۔ مستمرین ہمیشہ رہنے والی وہ نحوست، تنزع الناس اکھیڑتی تھی لوگوں کو، ہمیشہ رہنے والی، دنیا سے مستمر ہو کر برزخ سے قیامت تک۔ اب مستمرین یا تو صفت یوم کی اور یا صفت ناصب کی پکی نحوست، کانہم اعجاز نخل منقعر۔ اب اگر یوم کی یہ صفت ہو تو پھر مستمرن چر کیوں آئی؟ یہ جر جوار کی ہے اور یا ناصب کی ہے۔ کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے، منقعر جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، ایسے گرے پڑے تھے۔ مونا سورت الحاقہ کھولے، سورت الحاقہ، کانہم اعجاز نخل خاویہ، 513 یہ ہے نا 514 کی پہلی آیت، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ اچھا وہاں ہے کانہو اعجاز نخل خاویہ، یہاں ہے کانہم اعجاز نخل منقعر تو، اور وہاں خاویہ یہ مذکر ہے اور وہاں صفت مؤنث آئی ہے۔ مؤنث اشکال تو سمجھیں، سورت الحاقہ میں صفت کیا آئی ہے؟ مؤنث، اور یہاں کیا ہے؟ منقعر، 3 ہونا چاہیے تھا، منقعر مذکر کیوں آیا؟ بس نقل پر لکھ لیں اس میں جنس، اس کی صفت جو ہے کبھی مذکر آتی ہے اور کبھی مؤنث آتی ہے، لفظاً جو ہے یہ مذکر ہے اور معناً مؤنث ہے۔ کانہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی والنذر، جملہ تحویلیہ، اس کے نیچے لکھیں جملہ تحویلیہ، ہولناکی بیان کرنے کے لیے، کیسے تھا عذاب میرا اور میرا ڈراوا، ہولناکی بیان کرنے کے لیے یہ انداز، یہ تحویلیہ جملہ ہے، کسے کا مقصود؟ البتہ تاکہ ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، اب یہ آ گیا تخفیف دنیاوی کا تیسرا نمونہ، سبحان اللہ، تیسرا نمونہ آ گیا جو لایا سمودیوں نے، بالنذر ڈرانے والوں کو۔ یہاں پر جمع ہے، یہ ایک بار وضو کر لیں پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ اگلے رکوع سے۔